بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. آج میرا پروگرام سیتا پور میں تھا، لیکن مسلسل سفر کی بنا پر میں نے ان لوگوں سے عذر کر دیا، اور مقدر یہ تھا کہ آپ لوگوں کے روبرو آپ حضرات سے گفتگو کروں. مولانا ساجد صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ ہمارے مدرسہ اشاعت الاسلام کا چھوٹا سا پروگرام ہے، تو میں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن میں اس وہم کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہو، اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہو، اور اللہ کے کلام سے قرآن سے جس کو نسبت حاصل ہو جائے، نہ وہ مدرسہ اور مکتب کبھی چھوٹا ہو سکتا ہے، اور جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے وہ مجلس اور محفل اور اجلاس کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا. کتنے شواہد اور دلائل ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں نام لیا جاتا ہے، جہاں کلام پڑھا جاتا ہے، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو، اس مجلس کو تمام دنیاوی مجالس اور محفلوں پر فوقیت اور فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ کسی کو ایسی حکومت عطا نہیں فرمائی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت اور حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بھی بڑی. اللہ نے ان کے قبضے کے اندر ہوا کو بھی کر دیا، ان کا تخت ہواؤں کے دوش پر چلتا، جہاں چاہتے وہاں وہ تخت ان کو لے جاتا. تو ہواؤں کے اوپر ان کا تخت ہے، اور اس کے اوپر وہ جلوہ افروز ہے. جنات پرے باندھے ہوئے کھڑے ہیں، انسانوں کا ہجوم ہے، حشر اور خدم اور خدام تمام کے تمام ارد گرد اور ماحول میں بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے اس تخت کو سجائے ہوئے ہیں. ایک نیچے زمین پر آدمی کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا. تعجب سے اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی حکومت عطا فرمائی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک جب یہ اس کے الفاظ اور اس کا جملہ پہنچا، ہوا کو حکم دیا کہ تخت نیچے اتارو، لہذا تخت نیچے اترا. اس بندے خدا کو اپنے پاس بلایا تو وہ لرزنے لگا، کانپنے لگا، اور سوچنے لگا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تسلی دی
کہ تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تم نے کیا جملہ کہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کو ہوا کے اوپر تخت پر جلوہ افروز دیکھا اور ہواؤں کے دوش پر تخت کو اڑتا ہوا دیکھا تو مجھے تعجب ہوا اور خوشی کی وجہ سے میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے کیسی حکومت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہاری زبان سے تعجب کے وقت یہ لفظ سبحان اللہ نکلا ہے، یہ کلمہ سبحان اللہ نکلا ہے، تخت سلیمانی اگر ہزاروں بھی ہوں تو وہ تمام کے تمام ہزاروں تخت سلیمانی یہ لفظ سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کو اتنی فضیلت اور برتری عطا فرمائی، کتنی جگہ اللہ کی تنزیہ، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں کتنے مقامات پر آیا، کہیں سبح اسم ربک الاعلی فرمایا گیا، کہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون آیا، اور کہیں دوسرے کلمات اللہ نے ارشاد فرمائے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک لفظ سبحان اللہ کا مقابلہ ہزاروں تخت سلیمانی نہیں کر سکتے تو اس مجلس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سنی، اللہ کا کلام پڑھا گیا، اور دن رات میں شب و روز مدرسہ ارشاد العلوم کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ مدرسہ اور یہ مجلس کبھی چھوٹی مجلس نہیں ہو سکتی۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میدان محشر برپا ہوگا تو موٹا تازہ اور فروا ایک آدمی لایا جائے گا، لیکن دنیا کے اندر اس کا دل اللہ کی توحید سے خالی تھا، نبی کی رسالت سے خالی تھا، دنیا کے اندر اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت تھی، خوف آخرت اس کے دل میں نہیں تھا، اللہ کی طاعت اور عبادت کا جذبہ اس کے دل کے اندر نہیں تھا، خواہشات نفسانی کے مطابق وہ زندگی گزارتا تھا، اپنی نفسانیت کے تقاضوں کو وہ پورا کرتا تھا، جو دل نے چاہا وہ کیا، جو دل نے چاہا وہ کھایا، جیسے چاہے دل نے اس نے زندگی گزاری۔ میدان محشر جب برپا ہوگا تو اس موٹے تازے انسان کا وزن اللہ کے یہاں میزان عدل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو قد کے چھوٹے تھے، جن کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی تھی، پتلی تھی، مکی زندگی کے اندر بکریاں چرایا کرتے تھے، کفار مکہ صنادید قریش اور سرداران عرب ان کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ ایمان لائے، مدینہ منورہ ہجرت کی، آپ سے قرآن کا علم حاصل کیا، آپ نے ان کو تمغہ اور اعزاز عطا فرمایا کہ استقرأ القرآن من اربع، 4 آدمیوں سے قرآن کریم پڑھو، ایک ہے عبداللہ ابن مسعود، اس امت کا بہت بڑا فقیہ انسان، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود تمہاری پنڈلیاں اگرچہ پتلی ہیں لیکن جب میدان محشر برپا ہوگا تو تمہارا وزن اللہ کے یہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن ہے۔ تو دیکھیے حیثیت بدل گئی، نسبت بدل گئی، وزن کتنا زیادہ ہو گیا۔ تو جس کی نسبت اللہ کے کلام سے جڑ گئی، جس کی نسبت قرآن سے قائم ہو گئی اور اللہ سے قائم ہو گئی، اس کی عظمت کا، اس کی فضیلت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ وہ مجلس دنیا کی جس کے اندر کوئی قوم بیٹھی اور اسی طرح اٹھ گئی، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم، کہ جس نے کسی مجلس کے اندر مجالست اختیار کی بیٹھے، اس میں نہ تو انہوں نے اللہ کے کلام کی تلاوت کی اور نہ نبی کے اوپر انہوں نے درود و سلام پڑھا، جب میدان محشر برپا ہوگا تو وہ مجلس ان کے اوپر حسرت اور افسوس کا ذریعہ اور سبب
بنے گی فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ۔ ایسی مجلس سے جہاں اللہ کا کلام تلاوت نہ کیا جائے، ایسی مجلس سے جہاں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام نہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو چاہے گا تو میدان محشر میں عذاب دے گا، اور چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کو درگزر فرمائے گا اور معاف فرما دے گا۔ تو وہ مجلس جس کے اندر اللہ کا کلام تلاوت کیا جائے، وہ مدرسہ اور مکتب جس کے اندر اللہ کا کلام پڑھا اور پڑھایا جائے، اس کی حیثیت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی تمام دولتوں سے، دنیا کی تمام نعمتوں سے، دنیا کی تمام عظمتوں سے، دنیا کی وجاہتوں سے، مناصب سے، عہدوں سے، ہر طرح کے عیش و آرام اور راحت و آشائش سے وہ مجلس سب سے افضل اور برتر اور فضیلت والی ہے جس کی نسبت اللہ کے کلام سے قائم ہو گئی۔ اور یقیناً دنیا کی وہ مجلس جس کے اندر آج اللہ کا کلام نہ پڑھا جا رہا ہوگا، ان تمام مجلسوں سے آج کی یہ مجلس اللہ کے یہاں سب سے افضل ہے، اور میدان محشر میں اس کا اپنی آنکھوں سے آپ نظارہ اور مشاہدہ کریں گے۔ آپ اس مجلس کے اندر معمولی تعداد کو دیکھ کر بھی قبیلہ خاطر نہ ہو۔ ہر دور کے اندر اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندوں کی تعداد کم رہی ہے، باغی بندوں کی تعداد زیادہ رہی ہے، ایمان والے کم رہے ہیں، کافر اور مشرک زیادہ رہے ہیں، نیکی ہر زمانے میں کم رہی، خیر شر ہر زمانے کے اندر زیادہ رہا ہے، سنتوں پر عمل کرنے والے ہر زمانے میں کم، اور بدعتوں پر، رسوم و رواج پر، خرافات پر عمل کرنے والے ہر زمانے کے اندر زیادہ۔ لیکن اللہ کے یہاں ان کم تعداد والوں کا مقام بڑا اونچا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ وہ قوم جو حضرت طالوت کے ساتھ نکلی تھی جالوت کے مقابلے میں، اور جب ایک نہر سے گزرتے ہیں، نہر کا پانی پینے کو منع کیا گیا، جنہوں نے پیا تمام وہیں رہ گئے، آگے نہ بڑھ سکے۔ 313 تھے جو چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جالوت کے لشکر جرار اور بڑی جمعیت پر فتح عطا فرمائی۔ اللہ کا یہاں ان کا مقام اتنا اونچا۔ وہ بدر کا میدان جس میں اسلام کے زمانے میں سب سے پہلا حق اور باطل کے درمیان معرکہ برپا ہوا ہے۔ 1000 کا لشکر جرار آہن فوج سر سے لے کر پیر تک لوہے کی زرہوں کے اندر چھپا ہوا، اور ہر طرح کے اس زمانے کے ہتھیاروں سے لیس، اور دوسری طرف 313 نہتے کمزور فاقہ زدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار فداکار، لیکن کتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہ روح زمین پر سب سے افضل انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اللہ نے ان کو درجہ اور مقام عطا فرمایا۔ اور آقائے دو جہاں نے فرمایا طلع اللہ علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جھانک لیا ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی نیک عمل بھی نہیں کریں گے تو تب بھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر چکا ہے۔ تو جو اللہ کے مطیع فرما بردار بندے اپنے دلوں کے اندر اخلاص اور خلوص نیت کا جذبہ لے کر کسی دینی مجلس کے اندر آئیں تو اللہ کے یہاں ان کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ اس یہ مدرسہ اشاعت القلوب جس کے اندر چند بچوں نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہے، اور اسی سے متعلق میں نے ایک حدیث مختصر سی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار محترق، اگر یہ قرآن کریم کسی چمڑے کے اندر بند کر کے رکھ دیا جائے اور پھر آگ کے حوالے کیا جائے تو آگ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کو کسی چمڑے کے اندر بند کر دیا جائے اور پھر اس قرآن کریم کو چمڑے کے ساتھ آگ کے حوالے کیا جائے، آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی، آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ آج کل جو مادیت پسند ہیں، جن کی نظر ظاہر کے اوپر ہے، حقیقت کے پردے اب ان کی نگاہوں سے نہیں ہٹے ہیں، دنیا کے اوپر نظر ہے، آخرت کے اوپر نظر نہیں، دنیا کی طاقت اور قوتوں کو مانتے ہیں اور سب سے بڑی طاقت اور قوت اللہ کی قوت اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔
ان کی سمجھ میں چاہے یہ بات نہ آئے، لیکن سچا ارشاد ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد، آپ صادق اور مصدوق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی سچائی کی شہادت اور گواہی دی گئی ہے، اور جو آپ نے فرما دیا مبنی پر حقیقت اور مبنی پر صداقت، کبھی اس کے اندر کوئی جھول نہیں، اس کے اندر کذب کا شائبہ نہیں، کبھی اس کے پاس سے تردد گزرا نہیں، وہ ایک اٹل حقیقت ہے جو اس دنیا کے اندر ظاہر ہو رہی ہے اور آخرت کے اندر بھی ظاہر ہو کر رہے گی۔ لوگوں نے اس دنیا کے اندر دیکھا میرے آقا کا سچا فرمان اور پیشین گوئی ظاہر ہو کر رہی، جب ہمارے قریب کے صوبے گجرات کے اندر مسلم کشی کا فسادات رونما ہوا ہے اور دشمنان اسلام نے گھروں کو نظر آتش کیا ہے، ان کی دکانوں کو جلایا ہے اور ان کا اثاثہ بیت سب جل کر راکھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر آتے ہیں اور اپنے گھر کو ایک راکھ کے ڈھیر میں تبدیل دیکھتے ہیں اور کوئی سامان محفوظ نہیں، تو یہ اخبار کی خبریں ہیں، شہادتیں ہیں لوگوں کی، اور عینی شاہدین نے گواہی دی ہے کہ ہم نے دیکھا تمام سامان گھر کا جل چکا تھا، لیکن قرآن کریم کی جزدان کے اندر رکھا ہوا تھا، اللہ نے اس کو محفوظ فرمایا، آگ اس کے اوپر اثر نہ کر سکی۔ اس ہندوستان کے اندر جب برطانوی سامراج مسلط تھا اور جگہ جگہ عیسائی مشنری اسکول قائم کیے جا رہے تھے اور مرکز علمی برطانیہ سے بڑے بڑے پوپ، بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے عیسائیت کے رہنما عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ہندوستان کے اندر پھیل چکے تھے اور مدارس کے اوپر بلڈوزر پھیرا جا رہا تھا، ان کو مسمار کیا جا رہا تھا، اپنی طاقت کے زور پر ان کو مرعوب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ عوام تو عوام، کتنے ایسے علماء تھے جو مال و دولت کے لالچ میں یا اسلام کی طرف سے شکوک و شبہات کا شکار ہو کر انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ آپ کو تاریخ میں نام ملیں گے، پادری محی الدین، پادری عماد الدین، پادری صفدر علی، یہ پادری نہیں تھے، یہ مسلمان تھے جنہوں نے بعد میں عیسائیت کو قبول کیا اور ان کے نام کے ساتھ پادری لگ گیا اور پھر عیسائیت کی تبلیغ میں لگے، اس دنیا سے گئے ہیں تو مرتد ہو کر گئے ہیں۔ تو یہاں یہ حال تھا اس وقت، ایک عیسائی اپنی انجیل اور مذہبی کتاب پر ایسے مسالے لگا کر آیا کہ اگر آگ میں ڈالا جائے تو آگ اثر نہ کرے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ کے اس شہر دلی کے مسند، وہ جو جن کا محدثین کا سلسلہ اسناد ان سے جا کر ملتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں، وہ اس وقت ان کی دینی درسگاہ اور علمی حلقہ لوگوں کا آماج کا بنا ہوا تھا اور مرجع خلائق بنے ہوئے تھے۔ وہ عیسائی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے شاہ عبدالعزیز، تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا قرآن برحق، میں کہتا ہوں انجیل برحق، تم کہتے ہو قرآن سچا ہے، میں کہتا ہوں انجیل سچی ہے، تم کہتے ہو کہ قرآن آخری کتاب قابل عمل ہے اور میں کہتا ہوں انجیل منسوخ نہیں ہوئی، یہ بھی آج قابل عمل ہے، اگر میری بات میں تمہیں تردد اور شک ہے اور اعتراض ہے تو تم اپنا قرآن کریم آگ کے حوالے کرو، میں اپنی انجیل آگ کے اندر ڈالتا ہوں، جس کی کتاب جل جائے گی وہ باطل پر ہوگا اور جس کی کتاب محفوظ رہ جائے گی وہ حق پر ہوگا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فراست ایمانی سے جان لیا، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست ایمانی سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے اور کن خیالات کے ساتھ، کن منصوبوں کے ساتھ یہ آیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فراست ایمانی سے پہچان لیا کہ یہ انجیل کے نسخے کے اوپر ایسے مسالے اور ایسا کیمیکل لگا کر لایا ہے کہ اگر آگ میں ڈالیں گے تو آگ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ لہذا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا کہ یہ تو اوراق اور کاغذوں پر لکھی ہوئی انجیل اور قرآن ہے، تو اگر پادری انجیل کا عالم ہے تو تیرے سینے میں انجیل محفوظ، میرے سینے کے اندر قرآن کریم محفوظ، ان کاغذ اور اوراق پر لکھی ہوئی کتاب کو
آگ میں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تو اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر اور میں بھی اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرتا ہوں۔ آگ کے شعلے بھڑکائے گئے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف عیسائی کو جب لے کر گئے ہیں تو وہ لرزنے لگا، کانپنے لگا، اس کے چہرے کے اوپر افسردگی چھا گئی، رنگ زرد پڑ گیا، اپنا ہاتھ چھڑانے لگا اور بڑی مشکل سے ہاتھ چھڑا کر وہ بھاگا ہے اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں اس جلتی ہوئی آگ کی طرف چلا ہوں تو خدا کی قسم میں نے وہ خوشبو محسوس کی ہے جو جنت کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے۔ تو لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار محترق، اگر اس قرآن کریم کو کسی چمڑے میں بند کر کے آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ محدثین نے اس کی یہ تشریح کی ہے، چمڑے سے مراد ہے انسان کا یہ کھال، اور اس کے اندر بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لے۔ ایک بچے نے، ایک حافظ قرآن نے قرآن کو جب اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اپنے دل میں محفوظ کر لیا، تو یہ ایسا ہے جیسا گویا کہ اس قرآن کو چمڑے کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ اب اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے، یعنی اس حافظ قرآن کو آگ کے حوالے کیا جائے، تو آگ اس کے اوپر اثر انداز ہرگز نہیں ہوگی۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی مثال آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو جھوٹے مدعی نبوت تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک کا نام اسود عنسی اور دوسرے کا نام مسیلمہ کذاب۔ اسود عنسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیفر کردار تک پہنچا اور اس کو فیروز نامی ایک صحابی نے قتل کیا، اور مسیلمہ کذاب کو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ بہرحال جب اسود عنسی نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک صحابی نے جن کا کنیت ہے ابو مسلم خولانی، یمامہ کے اندر تھے یہ بھی، اس جھوٹے مدعی نبوت نے اپنی نبوت کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں آقائے دو جہاں کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، آپ کو آخری نبی ماننے کا عہد و پیمان کر چکا ہوں، اور اللہ کا یہی حکم ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ جھوٹا ہے، اس لیے میں تیرے دعوت کو ٹھکراتا ہوں اور پاؤں کی جوتی کی نوک پر مارتا ہوں۔ اس نے ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ تیار کیا اور ابو مسلم خولانی کو جب اس آگ کے اندر ڈالا تو اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے گل و گلزار بنا دیا اور صحت و سلامتی کے ساتھ وہ آگ سے باہر نکل آئے۔ اس کے مشیر اور وزراء نے یہ مشورہ دیا کہ اگر تم نے ابو مسلم خولانی سے اور زیادہ تعرض کیا تو آپ اس کو تو نقصان نہیں پہنچا سکو گے، لیکن تمہاری دعوی نبوت کے اندر یقیناً رکھنا پڑے گا اور لوگ تم سے بددل ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ تمہاری سلطنت میں بھی رہے تو یہ فساد مچائیں گے، اس لیے اپنی قلم روز سے اور اپنی سلطنت سے باہر نکال دو۔ لہذا اپنی سلطنت سے اسود عنسی نے باہر نکال دیا۔ جب یہ یمامہ سے چلے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ ادھر تو اس کو قتل کیا جا چکا تھا اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ اللہ کا یہ خبر شدہ پورے عرب کے اندر پھیل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے باہر، یہ ابو مسلم خولانی جب حدود مدینہ میں داخل ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا یمن یا یمامہ سے۔ کہا تم ابو مسلم خولانی، تم کیا اس بندے کو جانتے ہو جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا؟ کہا ہاں جانتا ہوں، ان کی کنیت ابو مسلم خولانی ہے۔ حضرت
عمر فاروق نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا وہ تم ہی تو نہیں ہو؟ کہا کہ ہاں وہ میں ہی ہوں، اور ان کا نام عبداللہ ابن سعود۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی کو چوم لیا اور یہ مدینہ مسجد نبوی میں لے کر آئے اور لوگوں کے درمیان کہا کہ یہ وہ اللہ کا بندہ اور اپنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق اور قرآن کریم کا حافظ ہے، جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا ہے جو اللہ نے آتش نمرود میں اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ فلک بہت شعلے تھے، حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا لیکن اللہ نے اس کو گل و گلزار بنا دیا۔ اللہ نے اس امت میں بھی ایسا فرد پیدا فرمایا جس کے ساتھ اللہ نے اپنے خلیل جیسا معاملہ کیا، اس لیے کیا کہ لو جعل القرآن فی ایہاب ثم القی فی النار ما احترق، جس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہو آگ کے اندر اگر اس کو ڈال دیا جائے تو آگ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ابو عبداللہ ابن سعود اور ابی مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ نے نہیں جلایا۔ یہ میرے آقا کا سچا فرمان ہے اور یہ ایک سچی حقیقت ہے، اس لیے آج ہمارے آنکھوں کے اوپر مادیت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے آج ہمیں حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن جب میدان محشر برپا ہوگا تو یہ حقیقت اس وقت نظر آئے گی کہ جب کافرین، مشرکین، اللہ کے باغی اور منافقین، اللہ سے سرتابی کرنے والے اور اللہ کی کتاب کو اور جہاں کتاب اللہ پڑھائی جاتی ہے اور مدارس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے والے جہنم کا ایندھن بنائے جا رہے ہوں گے، لیکن یہ کلام اللہ کا حافظ یہ اپنے رشتہ داروں کو شفاعت کر کے جنت کے اندر داخل کروا رہا ہوگا۔ انبیاء سفارش کر رہے ہوں گے تو حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا، انبیاء سفارش کریں گے، شہداء کریں گے، یہ بھی گناہ گاروں کے لیے سفارش کرے گا، اپنے خاندان والوں کے لیے سفارش کرے گا، یہاں تک کہ اس کے والدین کے سر پر وہ تاج رکھا جائے گا جس کا ایک موتی اس دنیا کے چاند و سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ اس کے والدین کو جنت کا لباس اور جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا، تمام اولین آخرین کا مجمع ہوگا، تمام رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے، مسرت و شادمانی کا اظہار ہوگا اور وہاں تمنا کریں گے کاش ہم نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہوتا تو آج اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں بھی عطا فرماتا، جیسے آج اس اسٹیج پر جو حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کی دستار بندی ہوگی تو مجمع رشک کی نگاہوں سے دیکھے گا، یہ ممتاز نظر آئیں گے، ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا، سر پر دستارے حفظ قرآن کریم کی دستار کو رکھا جائے گا۔ تو آج جس طرح یہاں اعزاز و اکرام وقت، عظمت اور اہمیت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے تو اندازہ لگائیے میدان محشر میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام انبیاء اور تمام انسانوں کا مجمع ہوگا، اس وقت اس کی عظمت اور اس کی رفعت اور عزت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ تو وہی واشکاف اور آشکارا ہوگا۔ یہ کتنا افضل کلام ہے، وہ فرعون جس کے اوپر ہم لعنتیں بھیجتے ہیں، وہ حامان جس کے کہتے ہیں راندہ درگاہ ہے، وہ شیطان اور ابلیس رات دن صبح شام ہر لمحہ ہر آن جس کے اوپر اللہ کی طرف سے اور انسانوں کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ قرآن کریم میں جن جن کے تذکرے ہیں، ابو لہب ہو یا حامان ہو، فرعون ہو، سامری ہو یا دوسرے اللہ کے نافرمان بندے ہو جن کو جو ملعون ہیں، ابدی جہنمی ہیں، لیکن قرآن کریم کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف ومیم حرف، جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، ایک حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حرف ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 30 نیکیاں عنایت
فرمائے گا۔ اب آئیے شیطان کا لفظ آیا، شیطان 5 حروف ہے اس کے اندر، اس کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے، لیکن جب قرآن کریم میں ہم تلاوت کریں گے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب شیطان یہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے 50 نیکیاں قرآن میں تلاوت کرنے کی وجہ سے اسی نام پر تمہارے نام اعمال میں درج فرما دی۔ فرعون 5 حروف ہے، یہ ملعون ہے، لیکن جب قرآن کریم میں مثال کے طور پر قرآن اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کا لفظ آ گیا، اللہ 50 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھے گا۔ ابو لہب جو ابلی جہنمی ہے، تبت یدا ابی لہب، آپ نے تلاوت کر دی، اس کے حروف کے بقدر اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال کے اندر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اندازہ لگاؤ کتنا افضل کلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، بن مانگے عطا فرمایا، بغیر درخواست کے عطا فرمایا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی افضلیت، عظمت، برتری، فوقیت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور تینوں نعمتیں مسلمانوں کے لیے بیش بہا ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور اللہ نے بغیر مانگے، بغیر درخواست کے عنایت فرمائی۔ ایک تو بیت اللہ ہے جس کے اوپر 120 رحمتیں اللہ نازل فرماتا ہے، جو ہدایت کا مرکز، جو برکت کا مرکز، اور وہاں سے پورے عالم کے اندر ہدایت اور برکتیں سپلائی ہوتی ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، تمام عالموں میں سپلائی ہوتی ہیں۔ تو بیت اللہ جس کو دیکھنے سے کبھی دل نہیں بھرتا ہے، تو یہ بیت اللہ اللہ کا گھر، جو اللہ کی تجلیات کا مرکز، ہدایت کا مرکز، برکت کا مرکز۔ دوسری چیز اللہ نے عطا فرمائی رسول اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، جن کو اللہ نے اس دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجا، اللہ نے برکت بنا کر بھیجا، اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا۔ اور قرآن کریم کی کتنی آیتیں اور حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے، چونکہ وقت نہیں ہے۔ قرآن کریم بیت اللہ، اللہ کی تجلیات کا مرکز، برکت والا گھر، ہدایت والا گھر، رسول اللہ وہ ہادی ہے، ہدایت دینے والے ہیں، وہ برکت والے ہیں، وہ رحمت والے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، کلام اللہ۔ یہ تینوں چیزیں اللہ نے ایسی عظمت والی عطا فرمائی کہ دنیا کی کوئی نعمت، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور سب سے بڑا کرم اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے بغیر مانگے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم ان تینوں چیزوں کی قدر و قیمت کو جانیں، ان کی عظمتوں کو پہچانیں، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ کلام اللہ کی مجلس ہے، اس لیے اس کے حقوق ہے۔ بس یہ بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس کا ایک حق تو یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی اعتبار سے اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں۔ اس کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں۔ میرے آقا کا فرض منصبی یتلو علیہم آیات ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ یتلو صحفا مطہرہ، تلاوت کرتے ہیں جو پاکیزہ صحف کے اندر اور آپ کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو ہم اس کی تلاوت کریں۔ اور جو تلاوت کرتا ہے وہ تالی، اللہ تلاوت کرنے والا، رسول اللہ تالی اور تلاوت کرنے والے، جس نے تلاوت کی اللہ کا نام اس کو مل گیا، یہ بھی تالی بن گیا۔ اللہ حافظ، جس نے حفاظت کر لی، جس نے قرآن کریم کو یاد کر لیا، اللہ نے اپنا نام اس کو عطا فرما دیا، وہ بھی حافظ بن گیا۔ کلاموں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کلاموں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنا لقب عطا فرما دیا۔ تو ظاہری اور باطنی اعتبار سے عظمت آج مسلمانوں کے گھروں سے اس کا جنازہ نکل گیا۔ گھر میں ٹی وی ہے، گھر میں فحش لٹریچر ہے، گھر کے اندر ڈش اینٹینا ہے، گھر کے اندر فحش مناظر ہے، اخبار بینی ہے،
تصویریں ہیں، اگر نہیں ہیں تو اللہ کا کلام نہیں ہے، اور اگر رکھا ہوا ہے تو صرف الماری کی زینت بنا ہوا ہے، سیف کی زینت بنا ہوا ہے۔ کیوں مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ اللہ نے شفا قرآن کے اندر رکھی ہے۔ آج جس کی زندگی کو ٹٹول کر دیکھو گے اور نشتر لگاؤ گے، سر سے لے کر پیر تک وہ زخمی ملے گا۔ اپنی بیوی کے شکوے، بچوں کی شکایتیں، کاروبار کا رونا، اندرونی بے چینی اور اضطراب، ہر اعتبار سے اس کی زندگی پریشانی کا ایک پیکر اور مجسمہ بنی ہوئی ہے، اور یہ پریشانیاں اس کی اپنی مول لی ہوئی ہیں، اس لیے کہ جو اللہ نے نسخہ شفا کا فرمایا تھا قرآن کریم، آج بچوں کو اس سے محروم کر دیا اور ہمارے گھر اس سے محروم ہو گئے۔ تو ایک حق ہے اس کی تلاوت، عظمت کو اپنے سینوں میں بٹھائیں، ظاہری اور باطنی اعتبار سے اس کی تلاوت کریں، یہ اس کا حق ہے۔ اور سب سے بڑا حق یہ ہے ہم قرآن کریم کے طالب میں اپنے آپ کو ڈھالیں۔ ایک صحابی حضرت سعد پوچھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ کہا کیا تم نے سورہ مزمل نہیں پڑھی؟ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں پایا جاتا تھا۔ الف لام میم سے پڑھتے جائیے اور سورہ ناس تک جتنے آکام اور منہیات اور ممنوعات بیان کیے گئے ہیں میرے آقا کی زندگی میں تھے، لہٰذا ہم بھی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو عمل میں لائیں، جس چیز سے روکا ہے ہم اس سے رک جائیں۔ یہ ہے قرآن کریم کے قالب اور سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا اور قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مدرسہ اشاعت العلوم کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔